ناظرین، معیشت کے حوالے سے میرے پاس 3 بڑی خبریں ہیں، اور یہ تینوں خبریں جو ہیں وہ اس لحاظ سے بڑی اہم ہیں کہ پاکستان میں بزنس کے مواقع آ رہے ہیں۔ پاکستان پوری دنیا کو اور بڑے ملکوں کو، بڑی کمپنیز کو اپنے ساتھ ملا کے بزنس کے مواقع جو ہیں وہ حاصل کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پاکستان کی معیشت کو بہت بڑا فائدہ بھی پہنچے گا، اور پاکستان کے لیے روزگار کے بھی بڑے اہم مواقع جو ہیں وہ مل رہے ہیں۔ اور تینوں جو خبریں ہیں وہ اس لحاظ سے بھی اہم ہیں کہ یہ جو کمپنیز یا یہ جو انگیجمنٹس ہیں، یہ جو بھی ہمارے یہ جو معیشت کے معاملات طے ہوئے ہیں، یہ بڑی بڑی کمپنیوں کے ساتھ اور بڑے ملکوں کے ساتھ ہیں۔ تو ان تفصیلات کے ساتھ میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ نیو یارک میں، آپ کو یاد ہے، ہم یاد رکھتے ہیں سب پاکستانی، ہمارا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے وہاں پہ، وہ ہے وہاں پہ روزویلٹ ہوٹل ہے ایک وہاں پہ پاکستان کا، اور روزویلٹ ہوٹل جو ہے یہ بڑی ہی پرائم پلیس پہ وہاں پہ واقع ہے اور بڑا مہنگے علاقے میں ہے۔ تو اس کا آج تک ہم نے کو بہت بہتر فائدہ نہیں اٹھایا، یہ پی آئی اے کے پاس رہا ہے، اور پی آئی اے نے اس سے جو بھی فائدہ اٹھایا سو یہ کہانی اب ماضی کی ہے۔ لیکن اب حکومت پاکستان نے یہ جو ہوٹل ہے پرائم پلیس پہ ہے، بڑا زبردست بلڈنگ ہے، بڑا خوبصورت ڈیزائن ہے، اتنا بڑا شہر ہے، دنیا کا سب سے مہنگا، دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے نیو یارک، اور اس میں ہے۔ تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اب اس کو امریکی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، اور اس معاہدے میں آپ دیکھیے کہ وزیر اعظم شہباز شریف خود شامل تھے، اور ٹرمپ کا بڑا ہی اہم نمائندہ اسٹیو وٹکوف، یہ وہ بندہ ہے جو ایران اور یوکرین کے معاملات میں مذاکرات کار ہے، یعنی کہ مذاکرات کرنے والا یہ بندہ ہوتا ہے، یہ یعنی کہ یہ ٹرمپ کا فیس ہے، اور بڑا قریبی آدمی ہے ان کا، سنا ہے ان کا فیملی فرینڈ بھی ہے، سنا ہے ان کا بزنس فرینڈ بھی ہے۔ تو ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے وہ ہوا ہے کہ یہ اس ہوٹل کی جو رینوویشن ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے اس کو بحال کرنے کے لیے اور اس کو قابل استعمال بنانے کے لیے جدید پیمانوں پہ یہ ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے وزارت خزانہ کی طرف سے کہ اس کی مرمت اور ری ڈیولپمنٹ یہ مشترکہ طور پہ کی جائے گی، مشترکہ اس کا جائزہ ہوگا، اور اس کے بعد یہ امریکی اس کا کریں گے، ری ڈیولپمنٹ کریں گے، یعنی کہ اس کو دوبارہ بنائیں گے، اس کی خوبصورتی، ظاہر تعمیر تو نہیں کرنا، اس کو زیادہ اور تکنیکی اور تجارتی پہلوؤں پر اس پہ ہوگی، اور اس سے پھر اصل مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مالی فائدہ حاصل کیا جائے، اسے دنیا کا اہم ترین ہوٹل بنایا جائے تاکہ اس کے فائدے سے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس سے پاکستان کو فائدہ ہو۔ اور اس کو یہ جو سارا عمل کیا گیا ہے یہ پاکستان کا جو نجکاری کا پروسیس ہے اس کے تحت ہے۔ دوسری جو اہم خبر ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایپل آپ کو پتہ ہے کہ کتنی بڑی کمپنی ہے، اور ایپل کے بہت کچھ اور بھی ہیں، مطلب اس کے لیپ ٹاپ بھی ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن ایپل کا فون جو ہے، آئی فون جسے ہم کہتے ہیں، وہ لوگوں کی ظاہر ہے کہ خواب ہوتا ہے لوگوں کا کہ اس کے پاس آئی فون ہو۔ تو آئی فون کی آپ سمجھیں کہ بنانے کی جو یہاں پہ ایک یونٹ لگنے لگا ہے، بڑا یونٹ لگنے لگا ہے، لیکن اس سے پہلا فیز جو ہے وہ اس کی ری فربشمنٹ جو ہے، یعنی کہ پچھلے 2 ماڈل جو ہیں ان کو بہتر کر کے دوبارہ لانے کے لیے، اگر وہ ظاہر ہے کہ اس ری فربشمنٹ کہتے ہیں کہ پرانے جو ماڈل ہیں وہ ان کو بہتر کر کے تو مارکیٹ میں لایا جائے، تو اس میں پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اور ایپل کمپنی جو ہے، امریکی ٹیکنالوجی کمپنی جو ہے، اس نے آمادگی ظاہر کر دی ہے اور وہ آ رہی ہے پاکستان میں، اور اس میں یہ ہوگا کہ ری فربشمنٹ یعنی کہ پچھلے 2 ماڈل جو ہیں وہ پہلے آ کے ان آئی فونز کو وہ تیار کرے گی یہاں پہ، پھر اس کو ایکسپورٹ کرے گی دوسرے ملکوں میں، تو اس سے $10 کروڑ جو ہے وہ حاصل ہونے کی توقع ہے صرف ری فربشمنٹ میں۔ اب اس میں جب اس کے علاوہ جب یہ نیا فون بنے گا یہاں پہ تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا بناتا ہے اس کے علاوہ، اور ویتنام بناتا ہے، اور چائنا بناتا ہے، اور چوتھا جو ملک ہوگا وہ پھر پاکستان ہو جائے گا۔ تو یہ تو بہت بڑی آئٹم ہے دنیا میں جو اس کی
بزنس کی، تو اس سے ظاہر ہے کہ پاکستان کو بڑا ہی فائدہ ہونے والا ہے۔ اور اس میں اس کمپنی کو بھی بہت سی رعایتیں دی گئی ہیں، مثلاً ان کو رعایتی نرخوں پہ زمین دی گئی ہے، اور ان کو 8% جو ہے وہ پرفارمنس انسینٹیو دیا گیا ہے، اور 2 سے 3 سال پرانے آئی فونز کی مرمت کی انہوں نے اجازت مانگی تھی، وہ ان کو دے دی گئی ہے۔ تو یہ اس کی منظوری اب ظاہر ہے وزیر اعظم نے دینی ہے، لیکن یہ طے ہو گیا ہے۔ تو آئی فون پاکستان میں آ رہا ہے، پاکستان میں بنے گا، پہلے ری فربش ہوگا اور اس کے بعد یہاں پہ بننا شروع ہو جائے گا، تو یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اور تیسری جو یہ ہے، یہی جو منصوبہ یہ آگے یعنی کہ ٹیلی کام کے جو جتنی آلات ہیں اس کا ایک منصوبہ ہے، یہ اس کے تحت کیا گیا ہے۔ تو اسی کے تحت چینی کمپنیوں کو 55 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری کی اجازت دی گئی ہے پاکستان کے اندر، فون کے ہی شعبوں میں 55 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کی۔ اور اس پر وزیر اعظم جب ابھی بیجنگ جا رہے ہیں تو اس پہ دستخط ہوں گے۔ تو اس پالیسی کے تحت لیپ ٹاپ، ٹیبلٹس، اسمارٹ واچز، ٹریکرز اور یہاں ایڈٹ کر دیجیے گا، اسمارٹ واچز، ٹریکرز اور ایئر بڈز جو ہوتے ہیں اس کے لیے یہ مقامی طور پر یہاں پہ تیار ہوں گے اور پھر اس کو برآمد کیا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ تیسری خبر ہے کہ یہ چینی کمپنیاں جو ہیں ان کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اور مقامی پرزہ کی تناسب سے یہ پہلے سال 35% اور بعد میں 50% تک ان کو بڑھا دیا جائے گا۔ یہ جو موبائل فون مینوفیکچرنگ ہے، یہ میں چین والے کی بات کر رہا ہوں، ان کی جو انویسٹمنٹ ہے اور ان کے جو پرزے ہیں، پہلے سال 35% اور پھر 50% تک ان کی یہاں پہ بڑھ جائے گی، اور یہ لوکلائزیشن کی شرح تقریباً 12% ہے اس کی، تو اس وقت تو اب یہ اس حد تک بڑھ جائے گی۔ حکومت نے ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کے لیے موبائل فونز پر زیادہ سے زیادہ 6% ایکسپورٹ لیوی عائد کرنے کی تجویز دی ہے، اور اس سے 62 ارب روپے جمع ہوں گے جو لیوی ٹیکس جو لگے گا ان فون پہ جب یہ تیار ہو کے باہر جائیں گے۔ تو 50 سے 60 ہزار قیمت کے فونز جو ہیں ان پر لیوی لاگو نہیں ہوئے گی۔ اس سے مہنگے جو ہیں 1 لاکھ اور اس سے زائد پہ لیوی لگائی جائے گی، اور اس سے اتنا بڑا جو سرمایہ وہ ہمیں ملے گا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ الیکٹرک موٹر سائیکلوں پر 40% سبسڈی دے رہی ہے، جس کے لیے 9 ارب روپے رکھے گئے ہیں، اور اس اسکیم کے لیے روایتی، مقامی اور درآمدی گاڑیوں کی مجموعی فروخت 3% ٹیکس عائد کیا گیا ہے، اور اس ٹیکس سے بھی پاکستان کو ایک لمبی چوڑی جو ہے وہ آمدن متوقع ہے۔ تو یہ ہیں پاکستان کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے بڑی خبریں۔ یہ اور اس میں اس کی اہمیت تھوڑی سی میں اس طرح سے بیان کر دوں کہ ایک طرف تو آپ نے روزویلٹ میں امریکہ کی حکومت کو، کسی امریکی کمپنی کی بات نہیں ہو رہی، امریکہ کی حکومت کو انوالو کر لیا ہے، اور امریکی انٹرسٹ جتنے ہمارے ساتھ خاص طور پہ جو دو طرفہ فائدے کے ہیں وہ بڑھیں گے۔ ہم نے ماضی میں تو صرف سرو کیا نا امریکہ کو، اب ہم کاروباری سطح پہ، اور یہ اس میں کاروبار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں بلکہ اچھی بات ہے، اتنا ہی فائدہ کیوں فائدہ ہے کہ جتنا امریکہ کے مالی مفادات ہم سے جڑیں گے اتنا ہی وہ ہمارے خلاف جو ماضی میں سے چل رہی سازشیں ہیں وہ امریکہ کی زیر سرپرستی وہ کم ہوتی چلی جائیں گی۔ اور دوسری طرف آپ ایک بڑی کمپنی کو، ایپل کو انگیج کر رہے ہیں جو دنیا کی بہت بڑی، سب سے بڑی کمپنی ہے موبائل فونز کی، اور پھر یہ کہ آپ چینی کمپنیوں کو یہاں پہ آ کے کاروبار کرنے کی اور یہاں پہ اپنی مصنوعات بنانے کی اور پھر ان کو ایکسپورٹ کرنے کی، تو یہ بڑی اہم خبریں ہیں۔ اس لحاظ سے، ہر لحاظ سے اجازت دیجیے